لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے. میں مختصراً بات کروں گا. میرا پھر خراب ہے نعرے لگا لگا کے صحافیوں کے لیے, جمہوریت کے لیے جان بھی حاضر ہے ہم لوگوں کی. خواتین و حضرات, اس وقت پاکستان میں جو کالے قوانین پاس ہو رہے ہیں, ڈیجیٹل نیشن بل جو ایکٹ ابھی بن گئے, نمبر 2 پیکا ایکٹ, یہ 2 قوانین جو کل پاس ہوئے ہیں, ان کی ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں شدید مخالفت کی. کل یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی, پرسوں بھی کی, ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا. اسپیکر آفس نے, اسٹینڈنگ کمیٹی امین الحق کے دفتر نے ہمارے ڈسینٹنگ نوٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا, جو کہ خود ایک جرم ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا. اس سے آگے آتے ہیں, یہ قوانین ویپنائز ہو رہے ہیں, ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور وہ ہتھیار کا ہدف یا نشانہ کون ہے؟ آپ سب میڈیا کے خواتین و حضرات, ہم لوگ یہاں پہ جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں اور پارٹیاں ہیں, ہم لوگ اور بالآخر یہ انسٹالڈ فارم 47 کی حکومت, یہ بھی اس کا نشانہ بنیں گے. ان کو ہم نے مذاکرات کے دوران کہا بھی, مذاکرات کو سنجیدگی سے لیں, ورنہ ہوگا کیا؟ ہمیں تو اپوزیشن کو تو پہلے ہی قبر میں حکومت نے ڈالا ہوا ہے. تو یہ میس گریو جو بنے گا, یہ کھودا جا رہا ہے اپوزیشن کے لیے بھی, میڈیا کے لیے بھی, اور فارم 47 کی انسٹالڈ حکومت کے لیے بھی. یہ بھی ہمارے ساتھ پھینکے جائیں گے. فائدہ کسی اور کو ہوگا. اور ساتھ 26ویں ترمیم کے ساتھ جوڈیشری کو پہلے کمزور کیا گیا. جس طرح آپ قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں, پہلے اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں, اس کو آپ کمزور کرتے ہیں. 26ویں ترمیم کے ساتھ پہلے اس میں جوڈیشری میں بٹوارا کیا گیا ہے, آپس میں لڑایا گیا ہے, کمزور کرایا گیا ہے, اور پھر پیکا ایکٹ کے ذریعے اور باقی قوانین کے ذریعے ان کو بھی ختم کیا جائے گا, روندا جائے گا. اور وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ آپ کہہ رہے, نہ کوئی اور کہہ رہے. اسلام آباد کے 6 ہائی کورٹ کے جسٹس نے پچھلے سال خط لکھا کہ ایجنسیز کا عمل دخل ان کے کام میں ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, سبارڈینیٹ جوڈیشری کو کمپیل کیا جا رہا تھا کہ غلط فیصلے کریں. اور آپ نے دیکھ لیا, القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے. ایک بھونڈا کیس, کالا کیس, جوڈیشری کی تاریخ میں کالا فیصلہ کہ ایک شخص جس کا تعلق ہی نہیں القادر اس کے ساتھ, آپ کا جو لنڈن میں بلڈنگ تھی 1 ہائیڈ پارک کی, ایک پرائیویٹ بزنس مین اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین ایک فیصلہ, وہ پیسہ سپریم کورٹ میں آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا دور دور سے تعلق نہیں, ان کو کیوں قید سنائی گئی؟ یہ توک نہیں بنتی. وہاں پہ وہ پرائیویٹ بزنس مین ملک ریاض صاحب, میں نے پہلے بھی کہا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ ذرا نام تو لینے شروع کریں. پاکستان کے بہت بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, میں نے پہلے کہا تھا کہ ایکس رے نہیں, ان کی کیٹ سکین نہیں, ان کی MRI آپ کے سامنے آ جائے گی, پتہ لگ جائے گا. سو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. معیشت آپ کی ڈوب چکی ہے. آپ کا یہ پیکا اور یہ باقی ایکٹ, ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ کے ذریعے آپ کے روزگار, سوشل میڈیا کا روزگار تباہ و برباد ہو جائے گا, لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آخر میں ان کو نظر آتا ہے, انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, شہباز شریف کہتا ہے کہ ڈیجیٹل نیشن ہم لوگ بنائیں گے, اور پہلے اپنی اس شاخ مچھلی کو کنٹرول کرو کہ جس وقت اناؤنس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ہوگا, تو وہ کرائے کی شاخ مچھلی آ کے 6000 فٹ زمین اپنا سمندر کے نیچے آ کے پاکستان کی کیبل کو آ کے چک مارتی ہے, ہمیشہ وہیں پہ چک مارتی ہے. یہ کیا مذاق, بھوٹا مذاق ہے. لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور حکومت کی ساری چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبرز کے گھر پہ پنجاب پولیس نے, آئی بی نے, اسپیشل برانچ نے, ان کی پولیس نے جا کے ریڈ کیا, پریس کانفرنس روکنے کی کوشش کی, ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی, وہ سائٹ پہ ہوئے. اس کے تحت اور باقی ان کی جو انہوں نے کمیشنز نہیں بنائے 9 مئی کا اور
آپ کا 26 نومبر کا ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہدایات کے عین مطابق ٹاکس ختم کر دیے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر شنگور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.